بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے وضو کرنے کے متعلق سیکھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے سے ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ خون اگر چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز مثلا سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بہا مگر بہ کر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہو، مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہ رہا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہ ٹوٹے گا۔ زخم بے شک بڑا ہے، رطوبت چمک رہی ہے مگر جب تک بہے گی نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم کا خون بار بار پہنچتے رہے، بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کر لیجئے کہ اگر اتنا خون پہنچ لیا ہے کہ اگر نہ پہنچتے تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ بڑا آسان سا ہے، انسان کے جسم کے اوپر کبھی زخم بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر جسم آپ کے اوپر زخم ہو گیا، جتنی جگہ پہ زخم ہوا ہے، اگر تو وہ خون یا پیپ وہیں تک ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اتنے زیادہ نکلے لیکن آپ ساتھ میں صاف بھی کرتے رہے ہیں لیکن وہ اتنے تھے کہ بہنے کی مقدار میں تھے، یعنی خون اگر نکلتا اور بہتا تو وہ پھر وضو کو توڑ دے گا۔ اسی طرح انجیکشن بھی ہے کہ جب انجیکشن لگواتے ہیں تو اگر تو گوشت میں لگایا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر نس میں لگایا ہے تو اس کی دو صورتیں بنے گی۔ اگر تو وہ نس میں لگانے سے وہ خون نلی کے اندر آتا ہے یا سرنج کے اندر آتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں آتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض افراد ڈرپ وغیرہ بھی لگاتے ہیں، ڈرپ کا بھی وہی حکم ہے، اگر تو خون نکل کر نلی کے اندر آ گیا یعنی پائپ کے اندر آ گیا تو وضو کو توڑ دے گا، وگرنہ وہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کی آنکھوں میں بیماریاں بھی آتی ہیں، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تو جو دکھتی آنکھ سے آنسو بہے گا وہ وضو کو توڑ دے گا، وگرنہ وضو کو وہ نہیں توڑے گا۔ ویسے انسان روتا ہے نا تو وہ رونے سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ دکھ رہی ہوتی ہے، انہیں پتہ کہ میری آنکھ میں مسئلہ ہے، لیکن وہ اس آنکھ کے پانی کو اپنی آستین کہتے ہیں یہ، اس کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں یا اپنی قمیض کے ساتھ صاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نبینے کی بھی آنکھ کا حکم ہے کہ اگر نبینے کی آنکھ یعنی جو جس کو نظر نہیں آتا اس کی آنکھ بھی اگر دکھ رہی ہے اور اس سے جو پانی بہ رہا ہے وہ بھی ناپاک ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر جو رطوبت انسانی بدن سے نکلتی ہے اگر وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی بہنے کے مطلب چلنا، جیسے وہ پانی کا قطرہ رکھنے ایسے ہاتھ کریں تو وہ بہ جاتا ہے، اگر تو ایسا ہے پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض افرادوں کو پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلتے ہیں، ان کے اندر بھی جو رطوبت ہوتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ بہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یعنی اپنی جگہ سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو وضو کو توڑ دیتی ہیں، لیکن اگر اپنی جگہ سے بڑی نہیں، ادھر ہی نکلی ہیں، ادھر ہی خشک ہو گئی ہیں، تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک صاف کیا، ناک صاف کرتے آپ نے دیکھا کہ آپ کے ناک سے جمع ہوا خون نکلا ہے، کون سا خون؟ جمع ہوا خون نکلا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب الٹیاں بھی انسان کو آتی ہیں، اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور منہ بھر کے آئی ہے اور اسے نگل بھی گیا ہے، یا باہر نکال دیا یا نگل گیا ہے، یا پھر پانی صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی ہوتا ہے، اگر وہ بھی نکلا اور اسے نگل گیا تو وہ بھی جو نا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ہاں اگر کڑوا پانی تھا لیکن بقدر منہ بھر نہیں تھا تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ الٹی اور یہ کڑوا پانی یہ اسی طرح ہے جیسے پیشاب ناپاک ہے نا، یہ بھی اسی طرح ناپاک ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان ہنستا ہے
اور ہمیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہا لگایا، اتنا ہنسا کہ اس کی جو نا پسلیوں کے اندر درد شروع ہو گیا، تو اس سے وضو کب ٹوٹے گا؟ اگر تو وہ نماز پڑھ رہا ہے رکوع اور سجود والی، تو اگر اس کے اندر ہنسا ہے تو اس کی دو صورتیں بنے گی، اس کے ہنسنے کی آواز خود اس کو آئی ہے یا پھر ساتھ والوں کو بھی آئی ہے۔ اگر خود اسی کو آئی ہے تو اس صورت کے اندر نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ساتھ والے بھائیوں کو بھی اس کی جو ہے نا وہ آواز آئی ہے ہنسنے کی، تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح بالغ نے نماز جنازہ کے اندر کہا لگا دیا، نماز جنازہ پڑھنے گیا تھا، سجود والی نہیں ہے نماز، تو اس صورت کے اندر نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو باقی رہے گا۔ نماز کے علاوہ کہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کہا یعنی آواز سے نہیں ہنسا، ٹھیک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تبسم فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ التبسم من اللہ اور والقہقہۃ من الشیطان، یعنی تبسم مسکرانا کہتے ہیں جس میں صرف دانت نظر آئیں، ٹھیک ہے، آواز نہ ہو، اسے تبسم کہتے ہیں۔ اور پیارے آقا نے فرمایا التبسم من اللہ، یہ مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے، اور والقہقہۃ من الشیطان، اور یہ کہا لگانا یعنی آوازوں سے ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی بات عوام میں مشہور ہے کہ بعض اوقات انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، تو یہ شک میں پڑ جاتا ہے میں نے کپڑے تبدیل کیے، آیا کہ میں نے اپنا ستر دیکھ لیا، یعنی اپنے چھپانے والی جگہ جو شریعت نے کہا ہوا ہے کہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا جو ہے نا وہ پورا جسم ہی جو ہے نا وہ ستر میں داخل ہوتا ہے، سوائے چہرے کی ٹکلی کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے۔ تو وہ شک میں پڑ جائے وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ ستر کھل جائے یا اپنا ستر دیکھیں یا کسی اور کا دیکھیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سب ستر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے فوراً بعد یعنی جب واش روم کرتے ہیں اس کے فوراً بعد ہی اپنے ستر کو چھپا لیا جائے، کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رکھنا منع اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ ہوتے نا بعض یار دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جناب والا جب ایک کمرے میں رہتے ہیں تو وہ جناب والا ایسے پرے منہ کر کے، یہ کوشش کریں اس میں احتیاط کیا کریں۔ منہ سے خون نکلا اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ غلبہ کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا، یہ سرخ تھوک ناپاک بھی ہے۔ اگر تھوک زرد ہو تو خون پر تھوک غالب ہے مانا جائے گا، لہٰذا نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ یہ زرد تھوک ناپاک ہے۔ یعنی جب منہ سے خون نکلے گا نا، تو اگر تو تھوک کے ساتھ وہ باہر آیا اور تھوک کا رنگ بھی سرخ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تھوک کا رنگ سرخ نہیں بلکہ زرد ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا اور لوٹے یا گلاس سے منہ لگا کر وہ اس نے کلی کی، تو اس کے اندر جو پانی تھا وہ بھی سارا ناپاک ہو جائے گا، اور کل پانی بھی اور وہ چیزیں بھی ناپاک ہو جائیں گی، یعنی لوٹا اور گلاس وغیرہ۔ تو ایسے موقع کے اوپر نا چلوں کے ساتھ ہی کوشش کریں کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ بعض افراد جو نا دودھ پیتے بچے کا کہتے ہیں پیشاب پاک ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ دودھ پیتے ہوئے ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا، یعنی ہوتا ہے نا بعض کا منہ سے دودھ بچے نکال دیتے ہیں اور وہ منہ بھر ہے تو یہ بھی پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ ہاں اگر یہ دودھ معدے تک نہیں پہنچا، صرف سینے تک تھا اور واپس لوٹ آیا تو پاک ہے۔ اور یہ نشانی اس کی یہی ہے کہ اگر تو وہ پتلا پانی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پتلا دودھ ہے تو مطلب یہی ہے کہ وہ ابھی معدے تک نہیں گیا اور واپس باہر آ گیا۔ لیکن اگر وہ دودھ جمع ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ معدے سے واپس آ رہا ہے منہ کی طرف، یعنی جسے بچوں کی الٹیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچوں کی الٹیاں بھی ناپاک ہوتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔